آپ فرماتے ہیں گویا آپ شکایتانہ انداز میں آپ اپنے لہجے کو وہ صبح لالا زہار پھرتے ہیں. کون کون یہاں پھرتا ہے کسی کو کیا پتا؟ بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے اقطاب بڑے بڑے کیا کہتے ہیں صلحاء جہاں پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے در کے گلیوں کے خادم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس در کی بات کر رہا ہوں. پیارے مصطفیٰ کے معجزہ شریف کے سامنے وہ صبح لالا زہار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے جار پھرتے ہیں, تر بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, ارے تو پچھلی رات بیٹھا ہوا تھا, تو سوچتا ہے کہ ہندوستان سے تو ہی چل کر کے آیا ہے. ہزاروں عاشق پیارے مصطفیٰ کے آ کر تربت انور پر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, ارے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. یہ شعر لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے چہرے انور کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے پیارے مصطفیٰ کا جلوہ ہے, احمد رضا ہے اور جلوہ مصطفیٰ ہے. بول پڑے پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, خاندان اعلی حضرت, علماء اعلی حضرت, شیر رضویہ, خطیب ہندوستان. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. نظر کو نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی, بولو بولو ہاں یہی. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. قرآن پاک کے بابت آپ سننے کے لیے آئے ہیں. 25 سال سے ملک فارس کا رہنے والا بندہ قرآن پاک کی زبان کو سیکھنے کے خاطر ملک عرب میں گیا. ذہن و فکر کو آپ حاضر کریں, میں بتاؤں قرآن کسے کہتے ہیں, اعجاز القرآن کسے کہتے ہیں. ذہن کو حاضر کریں تو آپ کو پتا چلے گا. سننا چاہتے ہیں آپ بتاؤ میرا, اب میں نے آپ کو جانچ لیا, آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں سننا چاہتے ہیں, سنایا جائے تھوڑی دیر. دیکھیں ذہن و فکر کو حاضر کریں. 25 سال تک گیا ملک عرب میں, اور جانے کے بعد صرف اور صرف عربی زبان کو حاصل کیا. ملک فارس کا رہنے والا ہے, فارسی النزل ہے. ذرا دیکھیں تو 25 سال رہنے کے بعد وہ عربی بولنے لگا. جب عربی بولنے لگا تو بڑے بڑے فصاح اور بڑے بڑے بلغا کہتے کہ ارے یہ تو عربی بول رہا ہے, یہ تو فصاحت کے ساتھ بول رہا ہے. وہ کیا ہوتا کسی بھی مجمع میں فصاح بیٹھے ہوئے تھے, بلغا بیٹھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ کے ارد گرد جب بڑے بڑے فصاح بڑے بڑے بلغا بیٹھ کر کے جب عربی میں کلام کرتے تھے, خطبہ دیتے تھے, تقریر کرتے تھے, تو بھی کھڑے ہو کر تقریر بولتا. تو وہ کہتا لست من العرب ولکنی اتکلم العربیۃ اکثر من العرب, میں عربی تو نہیں ہوں لیکن عربی زبان عربوں سے اچھا بول لیتا ہوں. جب اتنا سنا فصاح اور بلغا نے تو کہا تھا ٹھیک ہے, اگر عربی زبان تو اچھے سے بول لیتا ہے تو فلاں کا فصیح کا گھر ہے, جا اس کے گھر پہ اور دروازے پر دستک دے. دستک دینے کے بعد 2-4 منٹ اس سے کلام کر. اگر اس کی بات تجھے سمجھ میں آ گئی ہے تو سمجھ جانا تو نے قرآن پاک کو سیکھ لیا ہے, تو نے قرآن کے زبان کو سیکھ لیا ہے, تو نے حدیث کی زبان کو سیکھ لیا ہے, تو نے پیارے مصطفیٰ کے زبان کو سیکھ لیا ہے, تو نے عربی الفاظ سیکھ لیے ہیں. وہ بندہ گیا اور جانے کے بعد وقت کے سب سے بڑے فصیح کے دروازے کو دستک دیتا ہے. من دنگل باب, دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ فقال رجل عربی جاء لألقى أباك, ایک عربی آدمی ہے جو تمہارے باپ سے ملنے کے لیے ایک بچی کی 5 سے 8 سال روایت ہے, 8 سال کی بچی تھی. 8 سال بچی کی اندر سے آواز آتی, من دقل باب, دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا رجل عربی, اپنے آپ کو عجمی نہیں کہا میں عربی آدمی ہوں, تمہارے باپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. بچی قریب آئی, دروازے کے آڑ میں, دروازہ کھولا نہیں, دروازے کے پیچھے سے کہا ابی فا فائل الفیافی سیفی الفیو فا. دروازے پر کھڑا ہے وقت کا فصیح, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میرا ساتھ دے کے میں ان کے دعاؤں کا طالب ہوں. ذہن و فکر کو حاضر کریں. قرآن پاک کے لغت کو سیکھنا, قرآن پاک کے زبان کو سیکھنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ صرف کتنے سال سے اس نے عربی کلام کو سیکھا تھا. 25 سال ہو گئے تھے. کتنے سال ہوئے تھے؟ 25 سال ہو گئے تھے. سیکھتے سیکھتے 25 سال کے بعد اس کا یہ عالم تھا کہ ایک 8 سال کی بچی نے دروازے کے پرے سے دروازے کے پیچھے سے کہا ابی فا فائل الفیافی سیفی الفیو فا. تو میرا باپ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا میرا باپ کھیت میں گیا ہے, میدان میں گیا ہے, ابھی سورج غروب ہوگا تو کھیت سے واپس آئے گا, تب اس سے کلام کرنا. لیکن وہ بندہ دروازے پر تھا, اس نے کہا جئتُ لألقى أباك, میں آیا ہوں تیرے باپ سے ملاقات کرنے. بچی نے کہا میں نے جواب دے دیا, لیکن اس بندے نے کہا میں سمجھا نہیں. پھر بچی نے کہا ابی فا فائل الفیافی سیفی الفیو فا, میرا باپ تو کھیت گیا ہے, واپس آئے گا
लेकिन वो बंदा समझ नहीं पाया, वापस पलट करके फिर आया उसी खाने काबा के माबैन। तब फसहा और बलगा ने पूछा, ये बताओ क्या तुम्हारी मुलाकात फलां से हुई है? तब निगाहें झुका करके 25 साल अरबी हासिल करने के बाद उसने कहा था, निगाहें झुका करके, कि जब एक 8 साल बच्ची के सवाल का जवाब मैं ना समझ पाया तो उसके बाप की कैफियत को मैं क्या समझ पाऊंगा। ये कुरान पाक की ज़बान है। बड़े बड़े फसहा, बड़े बड़े बलगा अपने कलाम को लेकर के आते खाने काबा में लटकाते थे। खाने काबा में कसीदा लटकाया गया था। सबे मुअल्लक़ात का माना ही यही होता है, 7 कतीजे कसीदे जो खाने काबा के दीवार पर लटकाए गए थे उसे सबे मुअल्लक़ात कहते हैं। उलमा उसको तर्स में पढ़ते हैं। उठा करके देखें वो शोरा के अशार हैं, बड़े बड़े कीमती अशार हैं। दफानत की दिक्र मिन हबीबी व मंजिली बिसिफ्त लवा बैन तहुली व फहो मिली, ये अशारुल अरब का सबसे बड़ा शेर है जो सबसे पहले वर्ते में लिखा हुआ था, खाने काबा के दीवार पर लटकाया हुआ था। तब अरब के फुसहा ने चैलेंज किया था, या रसूल अल्लाह आप कलाम करते हैं अरबी में, फसीह व बलीग में, आपका कोई फसीहाना जुमला हो तो ला करके खाने काबा पर लिखे। खाने काबा पे लटकाने का मतलब यह था कि जब किसी का शेर सबसे आला होता था उसको लटकाया जाता था, उससे आला शेर जब होता था तो सारे चीजों को हटा करके सबसे ऊंचे मंजिल पर उसे लटकाया जाता था। तब प्यारे मुस्तफा से किसी ने कहा था कि लाओ अपने कोई कलाम को खाने काबा पर तख्ती अपनी लटकाओ ताकि लोगों को पता चले तुम भी फसीह हो। तो प्यारे मुस्तफा ने कुछ नहीं किया था, बस कहा था अपने कातिब से, ले इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत एक तख्ती में लिखाकर खाने काबा पर लटका दिया तो गोया वो चैलेंज हो गया। आए अरब वालों, लाओ इसकी तरह कोई कलाम लेकर के तो आओ। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिथलिही फदऊ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है, इस बाबत अगर तुम शक में हो तो जरा बताओ, लाओ इसकी तरह कोई आयत लेकर के आओ। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, आका पूरे मजमे में खड़े हुए। खड़े होने के बाद कहते हैं किसी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये किसी और का कलाम नहीं है, मेरे परवरदिगार का कलाम है। इसका मुकाबला कोई करके लाए, इसकी आयत की तरह कोई आयत लेकर के आए, इसकी सूरत की तरह कोई सूरत लेकर के आए। मैं चुपके में बात नहीं करता हूँ। खाने काबा पर तस्कीर लटका की गई है। सिर्फ कुरान की एक छोटी सी सूरत है जिसे सूरह कौसर कहते हैं, जिसके 3 सिर्फ आयतें करीमा है। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसका जवाब कोई लेकर के आए, बड़े फसहा मिल गए, जवाब न बन पाया। तब आता 1 महीने के बाद आप बयान फरमाते हैं, सारे फसहा आपस में मिल जाए, सब आपस में बैठ करके आपस में कलाम करें और सब मिल करके कुरान पाक के सूरत की तरह एक सूरत लेकर के आए। सब लोग मिल जाए, सब आपस में बैठ करके कलाम करने लगे। बड़े बड़े फसहा कलाम करने लगे, बलगा कलाम करने लगे, सबके सब आपस में बात करने लगे। लाओ कुरान पाक के सूरत की तरह कोई सूरत लाई जाए, लाओ उसके तरह कुछ तो लिख करके लाया जाए। जब लाए आपस में जमा हुए तो सबसे बड़े शायर ने कहा था, सबसे बड़े फसीह ने कहा था, अगर इजाजत दो तो मैं एक जुमला लिख करके मैं इसको वाज़ेह कर दूं। कहा ठीक है, आगे लिखो। लिखा हुआ था इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। वो बलीग होता है सबके मशवरे से। उसने के बाद लिखता है लैसा हादा मिन कलामिल बशर, लैसा हादा मिन कलामिल बशर। अरे ये तो किसी इंसान का कलाम नहीं है जो इसका मुकाबला किया जा सके, ये तो परवरदिगार का कलाम है। प्यारे मुस्तफा के सामने सबका नाटका बंद हो गया। बरेली के मुजद्दिद तरफ का इरशाद फरमाते हैं, तेरे सामने है तबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में छुपा नहीं बल्कि जिसमें चारे तकबीर नारे रिसालत मशरक़े आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी, नारे तकबीर नारे रिसालत। तेरे सामने है दबे लचे। कुरान का कोई जवाब ला भाई, बोलो बोलो बोलो, हाथ उठा करके बोलो। वो जिनको अपने अरबियत पर नाज था वो थक गए और थकने के बाद कहा नहीं, लैसा हादा मिन कलामिल बशर, ये तो किसी इंसान का कलाम नहीं, ये तो कोई ऐसा लिख ही नहीं सकता, ये तो परवरदिगार का कलाम है। कुरान पाक का यही तो चैलेंज था, यही तो, इसी का तो जवाब नहीं ला पाए। पूरी दुनिया आज तक थकी पड़ी है, सबके बाजू मांग पड़े हैं कि आखिर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए। कुरान वो कलाम है, अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान पाक मुक़द्दस कलाम है जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई शक, बोलो बोलो बोलो। वैसे भी वक्त ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, एक रिवायत मैं बयान करता हूँ तो खत्म करता हूँ।
ہے کہ نہیں حضرت؟ ایک روایت اور گفتگو ختم. کیونکہ ایسا نہیں کہ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، بس آپ کے اوپر اتنی دیر سے پریشان سے بیٹھے ہوئے میں خود سوچ رہا ہوں 2:30 بجے تک تو میں شاید اس سیزن میں بہت کم ہی بنگال جانا تو وہاں شاید حضرت 3-4 بجے تک پروگرام وہاں چلتا ہے، وہاں کا مسئلہ الگ ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ذہن و فکر کو حاضر کریں. ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، ذرا سماعت کریں اور اس کے بعد دیکھیں. ہے اجازت ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ آپ ہی کے مطابق مجھے کام کرنا ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، دعاؤں سے نواز رہے ہیں. اجازت ہے؟ آپ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. کہیں ایسا تو نہیں مجبوری میں کہ مولوی بیٹھ گیا ہے اور کہہ رہا ہے تو لاؤ اس کے دلجوئی کے لیے کہتے ہیں. روایت سننا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے. یہ حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو. ان کے سامنے سند حفظ القرآن ہے، یہ سند لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پر دستار حفظ القرآن ہے. اس کو دیکھیں، ان کے چہروں کے دیکھیں، رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے. ان سے پوچھیں سورہ کہف میں ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جب شہر انطاکیہ میں جا کر کے پہنچے تھے، شام ہوئی تھی اور شام ہونے کے بعد وہی جس کو آپ حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا واقعہ کہتے ہیں، وہ حضرت سیدنا جس کو سورہ کہف میں بڑے اچھے انداز میں پروردگار نے بیان کیا ہے. ذہن و فکر کو حاضر کرے، دونوں پہنچتے ہیں. جب شہر انطاکیہ میں پہنچتے ہیں، شام ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، دربار پھٹتا. آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے دروازہ کھولو، آنا چاہتا ہوں، کہا آنے نہیں دیں گے. کہا ٹھیک ہے ہم لوگ بھوکے ہیں، کم سے کم کھانا کھلا دو. ہاں کھانا کھلا دو. لیکن ان لوگوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. آیت کریمہ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. باتیں کرام میری طرف، بابو میری طرف، میری طرف، میری طرف. پورے قرآن پاک کے حافظ بابو آپ تھوڑا سا بیٹھ جائیں، ابھی رہنے دیں، ابھی اس کو ایسا رہنے دیں. سب کے سب ایسے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، 2-5 منٹ بس. کوئی پریشانی ہے بابو؟ نہیں نا؟ بس 2-5 منٹ بس، زیادہ نہیں. میں پریشان زیادہ نہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت دیر سے آپ تھکے ہوئے ہیں اور زیادہ دیر میں بھی پریشان کرنا نہیں چاہتا. سمجھیں کئی خطبہ، کئی مقررین، سادات کرام کا ادھر سے گزر ہوا ہے. آخر میں خادم معین الدین اظہری بیٹھا ہے. میں نہیں چاہتا میں آپ کو کتنی تکلیف دے رہا ہوں. میں سوچتا ہوں قرآن پاک کی کچھ روایات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ سمجھے کہ ان کے سینوں میں کون سے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح. تب ان سارے نبیوں، 2 نبیوں نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. ان سبوں نے انکار کر دیا کھانا دینے سے. ان دونوں نے مہمان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت ہونے لگی. جو حافظ علامہ کمال الدین کی رہبری میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی یہی پڑھتے ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. چاہے وہ مولانا رفیق صاحب قبلہ ہو، چاہے وہ دیگر احباب ہو، دیگر علماء اہل سنت ہو، علامہ شبیر صاحب قبلہ ہو، قاری سعید صاحب قبلہ ہو، مولانا اکرم صاحب قبلہ ہو، ارے دوسرے علماء ہو، ان کے تحت جو بھی بچے تلاوت کرتے ہیں وہ یہی پڑھتے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. تو کھانا دینے سے انکار کر دیا. یہی روایت جب ہونے لگی تو شہر انطاکیہ والوں کو چلا لایا. حضرت سیدنا مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھے. پوری جماعت شہر انطاکیہ کی پہنچی. پہنچنے کے بعد کہا سیدنا عثمان ابن عفان صرف ایک سوال آپ سے ہے اور ایک عریضہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہ قرآن پاک میں ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی نے حضرت موسیٰ اور خضر کو کھانا نہیں دیا تھا اور قیامت تک ہمارے شہر کو کھانا نہ دینے سے پکارا جائے گا کہ ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا. یہی تو ہے قرآن پاک میں جو لکھ دیا گیا لکھ دیا گیا. تبت یدا ابی لہب لکھ دیا گیا تو لکھ دیا گیا. دیکھیے ابو لہب کے دونوں ہاتھ